وہ یہ سوال ہے کہ دین میں تجدید کا اور اصلاح کا کام کرنے والے اہل علم کے لیے یا ایسے حلقوں کے لیے، ایسی تحریکوں کے لیے وہ نقطہ اعتدال کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے، جس میں ایک طرف دین کے اصل مصادر اور اصل ماخذ کے ساتھ براہ راست تعلق اور رابطہ، اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور دوسری طرف اس حقیقت کا بھی ادراک ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اور زمانے کے آگے بڑھنے کے طویل عمل میں اب دین کی تجدید اور اصلاح کی جو بھی صحیح ہوگی، جو بھی کوشش ہوگی، وہ بہرحال ایک انسانی کوشش ہوگی، اور اس میں انسانوں کے، اہل علم کے فہم کا اور ان کے اپنی استنباط کا، ان کے فہم کا بھی بہت اہم کردار ہوگا۔ ان دونوں حقیقتوں کے مابین ایک توازن قائم کرنا، یہ اگر ہم خاص طور پر پچھلے 150-200 سال کی تاریخ دیکھیں، جس میں مسلمانوں کو ایک زیادہ بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر اس سوال کا سامنا رہا اور دین کی تجدید و اصلاح کی بہت سی کوششیں ظہور پذیر ہوئیں، سامنے آئیں، تو ان تقریباً سبھی کوششوں میں، سبھی کاوشوں میں اس حوالے سے، اس سوال کے حوالے سے ایک نقطہ اعتدال پر قائم رہنا اور ایک متوازن اور ایک متناسب موقف اختیار کرنا، یہ کافی ایک مشکل کام رہا ہے۔ تجدید کی اور اصلاح کی جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں، ان سب کوششوں کے پیچھے یہ بات تو بنیادی مفروضے کے طور پر مانی جاتی ہے کہ اللہ کا دین اپنے اصل ماخذ کی صورت میں، اصل مصادر کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ذرائع، وہ وسائل موجود ہیں جن کو استعمال کر کے ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک جو اللہ کے پیغمبر نے اس دنیا کو ہدایت دی تھی۔ تو دین محفوظ ہے، اس کے مصادر موجود ہیں، ان تک رسائی ممکن ہے، ان سے براہ راست استفادہ کرتے ہوئے فکر کی، عمل کی کوئی بھی کجی اگر امت میں آئی ہے تو اس کی تصحیح ممکن ہے۔ یہ ایک بنیادی مفروضہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر تجدید کا یا اصلاح کا عمل شروع نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری بڑی حقیقت، اتنی ہی بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ مسلمان اب یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد اب نبوت ختم ہو گئی ہے۔ نبوت کے ختم ہونے کے یہاں اور بہت سے مضمرات ہیں اور اس کے جو بہت سے امپلیکیشن ہیں، ان میں سے ایک امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ اب کوئی بھی شخص حتمیت کے ساتھ اور قطعیت کے ساتھ اپنی بہترین کوشش کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو فہم، جو نتیجہ، دین کی جو تعبیر میں نے یا کسی حلقے نے اختیار کر لی ہے، اس کے علاوہ، اس کے بغیر دین کے ساتھ وابستہ ہونے کا کوئی بھی امکان موجود نہیں یا کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ تو استناد یعنی ہم وہ دین اختیار کریں جو مستند ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہے، یہ بھی ہر دینی شعور کا ایک لازمی حصہ ہے۔ غیر مستند دین کو کوئی بھی اپنے فہم کے مطابق
کوئی آدمی قبول نہیں کرتا۔ تو تجدید اور اصلاح کی جو بھی کوششیں ہمارے ہاں ہوئی ہیں اس میں اس سوال کے حوالے سے کچھ اعتدال سے ہٹے ہوئے رویے، کچھ اعتدال کے قریب تر رویے، یہ ہمیں اپنی تاریخ میں ملتے ہیں اور جو اس وقت بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو ان کو سامنے رکھنا اور اپنے فہم کی حد تک یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ کہاں کس جگہ بے اعتدالی ہوئی ہے، یہ میرے خیال میں ایک اہم بات ہے، تاکہ یہ حلقہ یا کوئی اور حلقہ جو اس طرح کی کسی کوشش میں مصروف ہو، وہ حتی الامکان ان پٹ فال سے، ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کر سکے۔ جو بے اعتدالی کے جو 2-3 مظہر بہت ہی نمایاں ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بہت سے حلقوں میں، بہت سے دینی طبقوں میں استناد کو قائم رکھنے یا مستند دینی فکر کے ساتھ وابستہ ہونے کا معیار اس کو مقرر کیا گیا، اس کو سمجھا گیا، اب بھی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ایک خاص منہج جس کے کچھ بنیادی مسلمات ہیں، وہ منہج اصل میں وہ اصول یا وہ بنیادی تصورات وہ معیار ہیں۔ اس منہج کو یا ان مسلمات کو اگر کوئی قبول کر لے تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ ایک مستند دینی فکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن یہ منہج کیا ہو اور وہ مسلمات کیا ہوں، وہ ظاہر ہے کہ یکساں نہیں ہیں، ہو بھی نہیں سکتے۔ تو اس تصور پر بھی بہت سے مذہبی گروہ یا مذہبی مکاتب فکر ان میں ہمیں تنوع نظر آتا ہے، جن کا بنیادی اصول تو یہ ہے کہ ہم ان خاص مسلمات کو یا اس خاص منہج کو سمجھتے ہیں کہ وہ معیار ہے، لیکن اسی کے دعوے دار ایک سے زیادہ گروہ ہیں۔ مثال کے طور پر اہل حدیث مکتب فکر، ان کے ہاں بھی ایک منہج کو جس میں حدیث کو بنیادی مقام حاصل ہے دین کی تفہیم میں، دین پر عمل کے معیاری نمونے قائم کرنے میں، قرآن کی تفسیر میں، فقہ کو ایویلیویٹ کرنے میں۔ اگر ہم دیوبندی مکتب فکر میں دیکھیں تو ان کے ہاں بنیادی تصور یہی ہے، لیکن وہ بنیادی منہج یا بنیادی اصول وہ کچھ مختلف ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فقہ میں حنفی فقہا کے جو اجتہادات ہیں ان کو امت میں چونکہ ایک بڑی قبولیت حاصل رہی ہے، خاص طور پر ہمارے بر ہندوستان میں وہ ایک غالب دینی روایت کے طور پر چلی آ رہی ہے، تو اس کے ساتھ وابستہ رہنا اور اس کے جو طے کردہ پیرامیٹرز ہیں ان کی پابندی کرنا، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ اسی طرح تصوف کی ایک روایت ہے جس میں بہت سی بے اعتدالیاں بھی ہیں، لیکن ان کی تصحیح کی جا سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پر تصوف اور حنفی فقہ یہ وہ دو بنیادی منہج کے بنیادی اصول ہیں کہ ان کے ساتھ وابستگی یہ ہمیں ایک طرح سے ضمانت دیتی ہے کہ ہم صحیح دین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو آپ اس انداز فکر میں بنیادی نقطہ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ امت میں دین کے فہم کے، دین پر عمل کے بے شمار نمونے موجود ہیں، بے شمار تفہیمات موجود ہیں، اور مستند ان میں سے کسی ایک مستند منہج یا ایک مستند طریقے کو اختیار کر لینا، اس سے وابستہ ہو جانا، اس طرح ہم اپنی اس شعوری خواہش کو یا اس طلب کو پورا کر سکتے ہیں کہ ہم صحیح دین پر عمل کر رہے ہیں۔
ایک دوسرا رجحان ہمیں جدید دور میں خاص طور پر نمایاں طور پر سامنے آیا. کچھ ایسے غور و فکر کرنے والے لوگ، کچھ ایسی شخصیات بھی پیدا ہوئیں جنہوں نے یہ خیال کیا کہ جتنے بھی مختلف مناہج یا دین کی تعبیرات موجود ہیں، یہ سب تو اصل میں خود تاریخ کے عمل سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، اور ان سب میں انسانی آمیزشیں شامل ہیں. تو اس لیے موجود مناہج میں سے ان میں سے کسی ایک منہج کی تعیین کرنا اور اس کا انتخاب کرنا یہ زیادہ محفوظ طریقہ نہیں ہے، اور ہمیں ان سب چیزوں کو ان سے ماورا ہو کر، ان سے پیچھے جا کر براہ راست قرآن اور سنت سے ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جانی چاہیے کہ جو دینی روایت اس وقت موجود ہے یا ماضی میں رہی ہے وہ کہاں کھڑی ہے، اس نے کیسے دین کو سمجھا ہے یا بیان کیا ہے. اگر ہمارے پاس اصل مصادر موجود ہیں، قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، یا اگر احادیث موجود ہیں، تو باقی جو کچھ بھی ہے اس کو ہم ایک غیر ضروری اضافہ کہہ کے یا انحراف کہہ کے تو ہم اس کو سیٹل کر سکتے ہیں، اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ماحول میں اس نقطہ نظر کے بھی مختلف حلقے دکھائی دیتے. اور ایک تیسری طرح کا رجحان ہمیں اس کیٹیگری میں بھی آپ کو بہت سے حلقے نظر آئیں گے. وہ رجحان ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ دین کے مختلف احکام سے، چاہے وہ روایت میں بھی اسی طرح سمجھے گئے ہوں یا قرآن اور سنت کے براہ راست مطالعے سے کچھ مطالبات سمجھے گئے ہوں کہ دین کے اہم مطالبات یہ ہیں، ان میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ مطالبات کو اپنی دعوت میں مرکزی اہمیت دے دینا اور دین کی تفہیم یا دین کے لیے محنت کی ساری سعی و جہد کو اس ایک یا دو مطالبوں کے گرد مرکوز کر دینا، اور یہ کہنا کہ اصل میں یا مطلقاً اگر نہیں تو کم سے کم اس وقت ہمارے حالات میں دین کے فہم کا یا دین کے پر عمل کا یا اس کے مطالبات کو پورا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان اہم ترین مطالبات پر ہم اپنی محنت کو اور کوشش کو مرکوز کر دیں. اب ان تینوں طرح کے، یہ میں نے 3 بڑے کچھ رجحانات عرض کیے، اور اب ان تینوں طرح کے جو رجحانات ہیں اس میں میرے فہم کے لحاظ سے جو بے اعتدالی کے پہلو ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ان بے اعتدالی کے پہلوؤں کا پھر ہمیں اظہار بھی ملتا ہے رویوں میں، نقطہ نظر میں، محنت یا دینی جد و جہد کے جو انداز ہیں ان میں. اگر ہم روایت کے کسی خاص ورژن کو سمجھتے ہیں کہ وہ اہم ترین ہے، وہی درست ہے، اور باقی جو ورژنز ہیں وہ انحراف کے نمائندہ ہیں، اس میں بھی ایک خاص طرح کی، جس کو ہم فرقہ بندی کہتے ہیں، اس کی ایک شکل پیدا ہو جاتی ہے. اگرچہ وہ اتنی شدید نہیں ہوتی جتنی بعد والے 2 گروہوں میں نمایاں ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ دین کے مصادر کے ساتھ براہ راست تعلق، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ان دونوں طرح کے مناہج میں وہ پوری طرح سے واضح نہیں ہوتی، اور اس کی بنیاد پر جب دعوت کا کام کیا جاتا ہے تو ناگزیر طور پر فرقہ بندی کے، گروہ بندی کے جراثیم اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دعوت کی بنیاد امت کے ساتھ، امت کے مختلف طبقوں کے ساتھ تعلق کی بنیاد، وہ بنیادی طور پر مخاصمت کی
ادرائزیشن کی، حق اور باطل میں تقسیم کرنے کی، نفسیات اس طرح کی وجود میں آتی ہے۔ اور چونکہ اس میں یہ الزام شامل ہوتا ہے کہ حق اس دور میں موجودہ حالات میں مختلف گروہوں میں حق کے نمائندہ تو اصل میں ہم ہیں، تو حق اور باطل کے ساتھ جو جذبات اس کشمکش سے وابستہ ہوتے ہیں وہ پھر مسلمانوں کے مجموعی پوری امت کے ساتھ، اس کے مختلف گروہوں کے ساتھ وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو دوسرے دو گروہ ہیں، ایک وہ گروہ جو سمجھتا ہے کہ قرآن اور سنت موجود ہیں تو پوری امت نے اس حوالے سے جو کچھ سمجھا ہے یا وہ مجموعی دینی روایت ہے اس کو دیکھنے کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے ہاں تو یہ اور ہی زیادہ شدت کے ساتھ۔ اگر پہلے طرح کے گروہوں میں وہ گروہ بندی روایت کے یا کسی خاص منہج کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، تو اس طرح کے گروہوں میں وہ دو آتشہ بلکہ سے آتشہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے تو اصل میں ہم نے قرآن اور سنت سے بات سمجھی ہے، باقی سب تو کسی نہ کسی غیر الوہی یا انسانی کاوش کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو تو دین پر عمل کا یا دین کے فہم کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ تو ہمیں یہ تجربتاً دکھائی دیتا ہے، صرف ایک مفروضہ نہیں ہے، تجربتاً ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے گروہوں کے ہاں فرقہ بندی اور اپنے ایک خاص خول میں بند ہو جانا اور اس کے بعد مکالمے کی ضرورت کو بالکل محسوس نہ کرنا، یہ کئی گنا زیادہ شدت کے ساتھ وجود میں آ جاتی ہے۔ اور جو تیسری طرح کے گروہ ہیں جو کسی خاص حکم کو یا کچھ خاص احکام کو دین کے مجموعے میں سے نکال کر الگ کر کے اس کو اہم بنا لیتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، جس کی بہت اچھی مثال ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جو پوری امت میں ہر جگہ پر جو ملیٹنٹ اسلام کے نمائندہ گروہ ہیں، جن کے ہاں کچھ خاص سیاسی نوعیت کے جو دینی تقاضے ہیں وہ اس وقت چونکہ ان کو دکھائی دیتا ہے کہ پورا نہیں ہو رہے، تو اس کی وجہ سے باقی ساری امت کے بارے میں صرف غلط یا صحیح یا حق اور باطل بھی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر امت کی اور اس کے سارے طبقات کی تکفیر کا، مسلمانوں کے حکمرانوں کی تکفیر کا، اور ان کو قتال اور جہاد کے باب میں کفار ہی کے صف میں کھڑا کرنے کا ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا پوری دنیا میں یہ کچھ خاص طبقے یا کچھ خاص گروہ یہی اصل میں خدا کے دین کے نمائندہ ہیں، اور باقی ساری امت، اس کے علماء ہوں، عام ہوں، حکمران ہوں، وہ کفر ہی کے کسی نہ کسی انداز میں نمائندہ ہیں، اور ان سب کے خلاف بھی اسی طرح جب تک جہاد نہیں کیا جائے گا تو دین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ دو تین طرح کے ہمیں نظر آتے ہیں، اور آپ اگر اب دیکھیں تو ان سب کو جو الجھن درپیش ہے یا وہ بنیادی نقطہ جس کے بارے میں ایک معتدل یا ایک متوازن موقف اختیار کرنا مشکل ہو رہا ہے، وہ یہی ہے کہ دین کے اصل مصادر کے ساتھ تعلق اور ان مصادر کے فہم کے حوالے سے یا دینی روایت میں چلے آنے والے جو مختلف رجحانات ہیں ان کے ساتھ تعلق، ان کے درمیان کیسے ایک ربط پیدا کیا جائے، کیسے اس امکان کو یا اس ضرورت کو بھی ایک محکم اصول کے طور پر مانا جائے کہ دین تو اصل میں وہی ہے جو دین کے اصل مصادر میں بیان ہوا ہے اور اس تک رسائی ممکن ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس سے جو دین سمجھا جائے گا وہ بہت سی چیزوں میں جو رائج تعبیرات ہیں، جو فہم کے رائج نمونے ہیں، ان کے ساتھ ٹکرائے گا بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس
جو ایک انسانی محدودیت ہے اور ختم نبوت کے بعد وہ اور محکم ہو گئی ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے جو کچھ بھی سمجھ رہے ہیں دیانتداری کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، ہر طرح کے امکانات کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اپنی تصحیح بھی کر رہے ہیں، اس سب کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حق حتمی طور پر ہم نے ہی دریافت کیا ہے، اور جو ہم نے دریافت کیا ہے اس سے متصادم کوئی بھی بات اگر کہیں ہے یا کسی گروہ کے یہاں ہے تو وہ باطل ہے، اور اس کے ساتھ، اس گروہ کے ساتھ یا ان گروہوں کے ساتھ ہمیں حق و باطل کے اصول پر معاملہ کرنا۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ مسائل ہیں۔ اس میں یہ ایک مشکل کام ہے اہل علم کے لیے، اہل فکر کے لیے بھی، اور خاص طور پر کسی فکر پر یا کچھ نتائج فکر پر جب ایک دعوتی عمل منظم ہو رہا ہو تو حلقے کے لوگوں کے لیے، وابستگان کے لیے اس سوال کے حوالے سے ایک نقطہ اعتدال پر قائم رہنا یہ ایک چیلنج ہے، ایک ایسا چیلنج ہے کہ جس کے بارے میں مسلسل ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے فہم کے مطابق اس میں 2-3 اہتمام اگر کیے جائیں اور ان اہتمامات کو تسلسل کے ساتھ آگے قائم رکھنے کی کوشش کی جائے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ شاید ان میں سے کوئی رویہ یا اس طرح کی بے اعتدالی پر مبنی کوئی رویہ پیدا نہ ہو پائے۔ ایک تو یہی بنیادی حقیقت کہ ختم نبوت کے بعد ہم دین کی جو بھی حقیقت قرآن اور سنت سے سمجھیں، دریافت کریں، اس کے جتنے بھی محکم اور مضبوط دلائل ہمارے پاس ہوں، اس کے بارے میں اس جگہ سے کہیں تجاوز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے فہم کے مطابق اللہ کے دین کی بہترین تعبیر ہے۔ جیسے ہی اس سے آگے یہ خیال یا الزام یا ایک دعویٰ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، حق اصل میں ہمارے ہی پاس ہے، تو فرقہ واریت کے یا فرقہ بندی کے بنیادی پہلا جرثومہ وہ پرورش پانا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی دین میں اس کے حقائق یا اس کے مطالبات دریافت کیے گئے ہیں، یہ علمی طور پر، علمی سطح پر ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے فکری علمی رجحانات، مواقف اور نقطہ نظر کے ساتھ مسلسل مکالمے میں رہے، کیونکہ علم اور فہم اگر وہ مکالمے کا موضوع نہیں ہے، مکالمے میں جدال بھی شامل ہے، اس میں بحث و مباحثہ بھی شامل ہے، اس میں نقد، تردید، یہ ساری چیزیں مکالمے ہی کی صورت۔ مکالمہ صرف ضروری نہیں کہ وہ ایک جو اس کا سادہ مفہوم ہے، وہ بعض دفعہ غیر شریفانہ مکالمہ بھی ہوتا ہے، یہ سب مکالمے کی۔ تو مکالمے کا، جدال کا، بحث و نقاش کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی فکر جو ہے وہ اپنے خول میں بند نہیں ہوتی۔ یہ کسی فکر اگر وہ صحیح ہے تو اس کا ابلاغ باقی لوگوں تک ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مکالمے میں رہے۔ اصل میں تو پہلوان کی قوت جب وہ اکھاڑے میں اترتا ہے تبھی پتہ چلتی ہے، تو کسی فکر میں کتنا وزن ہے، وہ علمی سوالات کو کتنا ایڈریس کر سکتی ہے، یہ تو مکالمہ ہوگا، ڈائلاگ ہوگا، بحث و مباحثہ ہوگا، اعتراضات آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جن لوگوں نے خوش عقیدتی سے یا حسن ظن سے مانا ہے، کیا ان کے علاوہ یہ ناقدین کو بھی متاثر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اور اگر کسی فکر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں مزید تنقیح کی ضرورت ہے، ان کو مزید پختگی کی ضرورت ہے، تو وہ بھی اصل میں اسی جدال سے ہی
پیدا ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہماری علمی روایت میں جتنے بھی علمی مکاتب فکر ہیں ان سب کا ارتقاء اسی اصول پر ہوا. حنفی روایت کو امام ابو حنیفہ کے جو نتائج فکر تھے وہ بالکل پہلی جنریشن میں اس طرح سے نہیں ہیں جتنے آپ کو اس کے 300-400 سال کے بعد جتنے واضح، منقع اور پختہ انداز میں دکھائی دیتے. اس لیے کہ ان 300-400 سال میں جو حریف مکاتب فکر ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، انہوں نے اعتراضات کی ایک دنیا اٹھائی ہے. انہوں نے بڑے بڑے علمی اعتراض بھی اٹھائے ہیں، انہوں نے دینی اور اخلاقی اعتراض بھی اٹھائے ہیں. تو ان کے ساتھ کانورسیشن میں رہتے ہوئے حنفی علماء نے اپنی روایت کو انرچ کیا ہے، اس کو ڈیولپ کیا ہے، اس کو پھیلایا ہے، اور جو کمزوریاں یا جو خلات ہیں ان کو پر کیا ہے. تو خود کسی فکری روایت کی اپنے ارتقاء کے لیے بھی اور اپنی جو اس کی قوت ہے یا اس کو جانچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مکالمے میں رہے. اور اسی سے جب یہ مکالمہ ہوتا رہے، اسی سے کسی فکری روایت کو اپنی بہتری اور اصلاح کا بھی موقع ملتا ہے. اور تیسری چیز جو اس میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ حق اور باطل کے باب میں یہ بات بطور اصول مانی بھی جائے اور لیکن اس کو زندہ بھی رکھا جائے کہ تکفیر اور تضلیل دینی نتائج میں اختلاف کی بنیاد پر کسی گروہ کی یا کسی شخص کی تکفیر اور تضلیل کا رویہ یہ اس اصول کے بھی منافی ہے جو پہلے نمبر پر عرض کیا گیا. اور دوسرا یہ کہ اس سے کوئی بھی روایت وہ پھر خود بھی اپنے آپ کو اسی قالب میں ڈھال لیتی ہے جس میں سارے حلقے ڈھلے ہوئے ہیں. تو بات کی نوعیت کے لحاظ سے، کسی غلطی کی سنگینی اور شدت کے لحاظ سے یہ واضح کرنا کہ اس میں خرابی کیا ہے، کیا اس میں مثال کے ہمیں معلوم ہے اس امت میں ضلالت کے، گمراہی کے، کفر و شرک کے بہت سے مظاہر آئے ہیں، عمل میں بھی آئے ہیں، علم میں بھی آئے ہیں، فکر میں بھی آئے ہیں. تو اس میں تو کوئی مداہنت نہیں برتی جا سکتی کہ غلط چیز کو وہ جس درجے کی غلط ہے اس کی غلطی کو واضح نہ کیا جائے. اگر کوئی چیز کفر ہے تو اس کو نہ بتایا جائے، اگر کوئی چیز شرک ہے تو اس کو شرک نہ بتایا جائے. اگر یہ کام نہیں ہے تو اس کے بغیر تو تجدید کا یا اصلاح کا کوئی معنی نہیں بنتا. لیکن کسی نقطہ نظر کے یا کسی گمراہی کے حاملین کو اس طرح سے تکفیر یا ایک تضلیل کا لیبل لگا کر ان کے لیے امت کے اندر ان کے وجود کو یا ان کے کردار کو محدود کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل میں جیسے یہ کوئی گروہ یہ کام شروع کرتا ہے تو وہ اسی کان نمک کا حصہ بن جانے کی ایک ابتدا کر دیتا ہے. تو میں نے یہ اختصار کے ساتھ اس بنیادی سوال کے حوالے سے میری جو ایک طالب علمانہ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے.